ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. معزز سامعین و سامعات، آج کے اس درس میں ایک اہم عنوان لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ عنوان ہے غیر علماء پر اعتماد کیوں؟ عزیزان ملت، یہ بات آپ لوگ جانتے ہیں کہ مدارس کی چار دیواری میں علم حاصل کرنے والے جو طلباء ہوتے ہیں، جو طالبان علوم نبوت ہے، یہ وہ ہیرے ہے جو مدارس کی چار دیواری سے نکل کر ساری دنیا میں کفر، شرک، بدعات، خرافات کے اندھیروں میں روشنی پیدا کرتے ہیں۔ اس روشنی کو بجھانے والے، مٹانے والے خود مٹ چکے ہیں، ذلیل و رسوا ہو گئے ہیں۔ قرآن و حدیث کی نظر میں اہل علم، شریعت کا علم حاصل کرنے والے علماء کا، طالبان علوم نبوت کا جو مقام، جو مرتبہ ہے، وہ بہت اونچا ہے۔ ایک آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، اس آیت کریمہ سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اہل علم کا مقام رب العالمین کی نزدیک کتنا اونچا، کتنا اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ اہل علم کی گواہی کو خاص کر دیا ہے، اور اہل علم کے لیے اس سے بڑی شرف کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ اہل علم کی گواہی کو خاص کر دیا ہے۔ گرچہ اہل زمانے کی نظر میں عربی علم حاصل کرنا ایک معیوب ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عربی علوم ہے، یہ جو مدارس میں پڑھنے والے یہ جو طلباء ہے، یہ فن اور پیشے کے اعتبار سے غیر معتبر ہے، اسی لیے اہل علم کی ناقدری عموماً جس طرح سے کی جاتی ہے وہ نہایت درجہ ذلت آمیز ہے۔ علماء اس روئے زمین کی زینت ہے، اور علماء عوام کی صحیح رہنمائی، صحیح رہبری کرنے والے ہیں۔ علماء کی مرجعیت اور ان کے مقام و مرتبے اور ان کی قائدانہ حیثیت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ جاہل اور دین اسلام کے جو لوگ اہل نہیں ہیں، یہ لوگ رہبر و رہنما بنے بیٹھتے ہیں۔ علماء سے دوری کا نتیجہ ہے کہ بعض ایسے دعوتی افکار، نظریات ابھر کر سامنے آتے ہیں جو عقیدہ، منہج سلف اور پیغمبرانہ دعوت اسلوب کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ خود سے انانیت، میں پن کا یہ جو پودا ہے اگانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہی وہ طبقہ ہے جو آگے چل کر کے علماء کی ناقدری کی روح امت میں پھونکتا ہے اور خارجیت زدہ ذہنیت کو فروغ دیتا ہے، گمراہیوں کو جمع کرتا ہے، خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اسی لیے بھائیوں، اگر ان گمراہیوں سے بچنا چاہتے ہو تو کتاب و سنت کا صحیح اور ٹھوس علم رکھنے والے علماء کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ ہر کسی سے علم حاصل کرنے کا یہ شوق، یہ جذبہ، جنہیں عرف میں بردرس کہا جاتا ہے، ہر چھوٹے بڑے معاملے میں، مسئلے میں ان سے رہنمائی طلب کرنا، ان سے مسائل پوچھنا، یہ سنگین امر ہے۔ ایک واقعہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کتاب الفقیہ والمتفقہ للخطیب بغدادی میں یہ بات ذکر ہے کہ اپنے زمانے کے مدینہ کے مفتی ہے ربیعۃ الرائے رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک شخص آیا اور ان سے پوچھتا ہے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور وہ دیکھتا ہے
کہ وہ رو رہے ہیں، وہ گھبرا گیا، پریشان ہو گیا کہ وہ سمجھنے لگا کہ اور پوچھا کہ کیا تم پر کوئی مصیبت آ پڑی ہے؟ تو ربیعہ رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ دین کے معاملات میں ایسے لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے جن کے پاس علم نہیں ہے، اور یہ اسلام میں ایک سنگین معاملہ درپیش آ گیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ دعوت و افتاء کی بات دور ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی جو شرعی علم سے نہ بلد نہ آشنا ہے، تو بھائیوں نتیجہ گمراہی کے سوا کچھ نہیں نکلے گا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے تھے لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم، اگر علماء نہ ہو تو لوگ جانوروں کی طرح بن جائے۔ خود سے آگے بڑھنے کا، خود سے چیزوں کو سمجھ کر کے، خود سے ہی شریعت کے معاملوں کو حل کرنے کا یہ جو بیماری ہے، بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے کتابوں سے فقاہات حاصل کرنے کی کوشش کی اس نے ان کے احکام کو ضائع کر دیا۔ تذکرۃ السامع والمتکلم، یہ اتنی خطرناک بیماری ہے، یہ اتنا خطرناک مرض ہے جو خود سے آگے بڑھنے کا جو یہ مرض ہے، یہ علم اور اہل علم سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیتا ہے۔ یہ امت استادی شاگردی امت ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن سمع منکم، تم مجھ سے سنے ہو، تم سے سنا جائے گا، اور جو تم سے سنے گا اس سے سنا جائے گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح حسن درجے کی روایت ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت کا جو علم حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے، جو راستہ ہے حصول علم کا، وہ علماء اور مشائخ سے براہ راست علم لیا جائے گا، اور یہ شرعی علم سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہوا آیا ہے۔ شاگردی زانوِ تلمس تہ کر کے متقدمین نے اس علم کو حاصل کیا ہے، اور یہی طریقہ ہے جو مجھے اور آپ کو اپنانا ہے، اور اسی طریقے سے علم حاصل کرنا ہے۔ اور جو مسئلے مسائل ہے یہ معتبر مستند کبار علماء سے پوچھا جائے گا۔ میں یہاں پر یہ بھی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو مدارس میں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں طلبہ، ان سے بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ جو مدارس سے ابھی نئے فارغین ہیں ان سے بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ جو علم کی اونچائی پر پہنچ چکے ہیں ان علماء کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے۔ آپ ہم سے اسلام کے مبادئات کے متعلق پوچھیں گے، جو بنیادی طور پر جن کا جاننا ہر کسی پر فرض ہے، ان چیزوں کی رہنمائی ہم کر سکتے ہیں، لیکن دقیق مسائل میں ہم اگر بولیں گے تو یہ ہمارے لیے بھی خطرہ ہے، آپ کے لیے بھی خطرہ ہے۔ اسی لیے معتبر مستند بڑے بڑے علماء سے رہنمائی ضروری ہے۔ یہ خود سے پڑھنا، یہ خود سے سمجھنے کا یہ شوق، یہ بیماری اتنی خطرناک ہے کہ آدمی مشتبہ چیزوں میں پڑ جاتا ہے، عجیب و غریب چیزوں کو اپنانے لگتا ہے، خود بھی پریشان ہو جاتا ہے اور دوسروں کو بھی پریشان کر دیتا ہے۔ اور یہ بیماری جس شخص کو لگ جاتی ہے وہ امت میں اصلاح سے زیادہ فساد برپا کرتا ہے۔ یہ علم، یہ شریعت کا علم ایک نور ہے، روشنی ہے۔ اس نور، اس روشنی کو علماء سے ہٹ کر کے حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے، اور جس نے بھی اس روشنی کو علماء سے ہٹ کر کے جو غیر علماء ہیں، جو گمراہ مبلغین ہیں، ان سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ جو گمراہ مبلغین ہیں اس کی زندگی میں روشنی نہیں، تاریکی بن کر کے داخل ہو جائیں گے اور اس کو دمک کی طرح کھائیں گے اور اس کو ختم کر دیں گے۔ جب آپ دنیاوی معاملات میں اتنے حساس رہتے ہیں
کہ آپ نیم حکیم اور کم علم ڈاکٹر پر بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر شریعت کے معاملے میں ایسے لوگوں پر کیوں اعتماد، کیوں انحصار کیا جا رہا ہے جن کے پاس دین کی گہرائی اور علم کی مضبوطی نہیں ہے؟ علم کی گہرائی اور مضبوطی نہیں ہے، کیوں ایسے لوگوں پر اعتماد کیا جا رہا ہے؟ کیوں ایسے لوگوں کو سنا اور دین کو سیکھا، ایسے لوگوں سے دین کو سیکھا جا رہا ہے جن کے پاس شریعت کے اصولوں ضابطوں کا علم نہیں ہے، جنہیں امت نے علماء کی حیثیت سے تسلیم نہیں کیا ہے؟ کیوں ایسے لوگوں کو سنا جا رہا ہے؟ علماء کو سننا چاہیے، علماء سے جڑے رہنا چاہیے، اسی میں عافیت ہے۔ علماء سے ہٹ کر کے الگ راستہ اپنائیں گے، یہ راستہ آپ کو گمراہی کی طرف لے کر کے جائے گا۔ لاکھوں کے مجموعے میں ٹھہر کر کے بڑے فخریہ انداز میں اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں لاکھوں کے مجموعے میں سوال و جواب کی یہ جو نشستیں ہیں سنبھال رہا ہوں، بتاؤ علماء یہ کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ میرے بھائیوں، اس بات پر بڑا تعجب ہوتا ہے۔ علماء شریعت کے معاملات میں کچھ بولنے سے پہلے سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تفتیش کرتے ہیں، اس کے بعد جا کر کے اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ لیکن یہاں پر سوال و جواب کی نشستیں سنبھالنا اور پھر جنت میں جنتیوں کے لیے دیدار الہی کا انکار کرنا، اور جو وحدت الوجود کے جو رہنما، جو رہبر ہے، ایسے علماء کو اپنا قائد و رہبر و رہنما بنائے بیٹھنا، یہ ہلاکت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ گمراہی نہیں تو اور کیا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے جب تک 70 علماء کرام نے ان کی علم کی گواہی نہیں دی اس وقت تک وہ مسند افتاء پر فائز نہیں ہوئے۔ کون امام مالک رحمہ اللہ؟ دار الہجرہ ہے۔ علم کی گہرائیوں میں اترنے والا یہ شخص جب تک 70 بڑے بڑے علماء نے ان کی علم کی گواہی نہیں دی اس وقت تک وہ مسند افتاء پر فائز نہیں ہوئے۔ آپ لاکھوں کے مجمع میں سوال و جواب کی نشستیں سنبھال رہے ہیں، لیکن غلطیاں اتنی خطرناک، اتنی بڑی بڑی غلطیاں، اللہ کی پناہ۔ اور عوام کی جو علمی مستوی ہے، جو سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے، وہ بالکل ختم ہو چکی ہے۔ یہ تمیز کر نہیں پا رہی ہے عوام کی عقل کہ اہل علم کون ہے اور کون اہل علم نہیں ہے۔ آج یہی سمجھا جا رہا ہے کہ جو سوشل میڈیا پر زیادہ سرگرم ہے وہی قائد ہے، وہی رہنما ہے، وہی رہبر ہے۔ اب عوام کو اس کی 2-3 باتیں کیا اچھی لگ گئی، اب عوام کہتی ہے بہت اچھا بولتے ہیں، بہت پیارے انداز میں بتانے کا ان کے پاس جو طریقہ ہے، جو ملکہ ہے وہ بہت بہترین ہے، جو کچھ ہم نے سنا سمجھا ہے انہی سے سیکھا ہے، انہی سے سمجھا ہے، وہی ہمارے قائد ہے، وہی ہمارے رہنما ہے۔ وہ اب صحیح کہے یا غلط کہے، اب جب ان کی غلط باتوں پر نکیر کی جائے گی تو عوام کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ عوام کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے سوچنے سمجھنے کی، تو وہ کیا سمجھے گی کہ اب یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جو کچھ سیکھا ہے، سمجھا ہے، انہی سے سیکھا ہے۔ بھائیوں، جو کتاب و سنت کے ماہر نہیں ہیں ایسے لوگوں سے علم حاصل کرنا یہ تباہی ہے، یہ بربادی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے علم حاصل کرنے کا، حصول علم کا جو طریقہ سلف صحابہ کرام سے لے کر کے آج تک جو چلا آ رہا ہے اس طریقے کو ان لوگوں نے اپنایا ہوا نہیں ہے۔ اب ایسے لوگ امت میں فتنہ برپا نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ گمراہیوں کو نہیں پھیلائیں گے تو اور کیا کریں گے؟ فتنوں کی خبر ہونی ضروری ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اس کی پہچان ہونی ضروری ہے۔ عمر بن خطاب کا وہ قول ہے نا، یہ دین کی جو کڑی ہے وہ ایک ایک کر کے ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، اگر نوجوان نسل علم اور جاہلیت کی پہچان نہ کرے گی۔ اہل علم کون ہے
اور کون اہل علم نہیں ہے اس کی پہچان نہ کرے گی تو ان کی زندگیوں میں سے اصل دن ختم ہو جائے گا. وہ من مانی عقل پرستی کی زندگی گزاریں گے. صحیح اور غلط کی تمیز کرنا، حق اور باطل میں جو فرق کرنے کا جو یہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. اسی لیے سلف کہا کرتے تھے، صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ بات موجود ہے، سلف نے کہا کہ ان ھذا العلم دین، یہ جو علم ہے یہ دین ہے. فانظروا عمن تأخذون دینکم، تم دیکھو کہ اس دین کو کس سے حاصل کر رہے ہو. بارہا یہ باتیں بتائی بھی گئی ہے، اس کے باوجود اگر کوئی سمجھ بوجھ کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے تو وہ گمراہیوں کی کھائیوں میں اترتا جائے گا، قعر مذلت میں گر کر کے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو تباہ و برباد کر دے گا. علماء سے روابط رکھنا ضروری ہے، اہل علم سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے، خصوصاً اس دور میں جبکہ نئے نئے افکار، باطل افکار لے کر کے ایک گمراہ مبلغین منظر عام پر آ رہے ہیں اور عوام الناس کی ذہنیت کو پوری کھوکھلا کر رہے ہیں. ایسے وقت میں، ایسے نازک ترین حالات میں اہل علم سے جڑے رہنا اور ہر مسئلے کا حل انہی سے نکالنا یہ بہت ضروری ہے. اگر ہم شرعی معاملات میں اہل علم کو چھوڑیں گے اور ہر کسی سے مسئلے پوچھنے کا رواج بنائیں گے تو پھر آپ خود بھی تباہ ہوں گے، وہ سامنے والے جس سے آپ پوچھ رہے ہیں وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا. تو خلاصہ یہی ہے کہ شریعت کا یہ جو علم ہے یہ ایک امانت ہے، اور اس علمی امانت میں خیانت کرنے کا جو انجام ہے وہ بہت ہی بھیانک اور دردناک انجام ہے. اس علم کے جو حقدار ہے، جنہیں علماء کہا جاتا ہے، انہی کو یہ حق دینا چاہیے، اور جو اس کے حقدار نہیں ہیں ان لوگوں کو اس کا حق دیں گے تو یہ علمی خیانت ہے، جو کہ بہت ہی خطرناک خیانت ہے، جس کا انجام بھی بڑا دردناک ہونے والا ہے. اسی لیے اگر ان گمراہیوں، ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو خصوصاً میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اس کی پہچان ہونی چاہیے. اگر آدمی کو صرف خیر ہی معلوم ہے تو پھر شر کی وہ پہچان نہیں رکھتا ہے تو شر اس پر غالب آ جائے گا. اسی لیے اہل علم کون ہے اور کون اہل علم نہیں ہے، اس کی پہچان موجودہ دور میں بہت ہی ضروری ہے. اسی میں میری اور آپ کی عافیت ہے، خیر و بھلائی ہے. اگر اس راستے کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ میں اور آپ اپنائیں گے، جس چیز کو عقل صحیح کہتی ہے اسی چیز کو مانیں گے تو یاد رکھیں آپ تباہی بربادی کی طرف جا رہے ہیں. قرآن و حدیث جو کہتا ہے اور جو اس کے صحیح رہنما ہے، صحیح رہبر ہے، وہ علماء ہے. اور اللہ تعالیٰ کے دین میں ہر طرح کے حالات بیان ہوئے ہیں، اور ہر طرح کے حالات اور ہر زمانے میں علماء اس دین کے رہنما و رہبر ہے. اور اس وقت بھی علماء امت کی رہبری و رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. یہ جو ورکشاپ وغیرہ ہوتے ہیں، یہ جو کتابوں کی شکل میں جو دروس وغیرہ ہو رہے ہیں، ان کو سننا چاہیے، ان سے استفادہ اٹھانا چاہیے، لیکن اس طریقے کو چھوڑ کر کے کسی اور طریقے کو اپنائیں گے یہ بہت ہی خطرناک ثابت ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور علم کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں علماء کرام سے اپنے مسائل کو پوچھ کر کے ان کا حل نکالنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.